موضوع الدرس في عظمة أصحاب الحدیبیہ سورة الفتح تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا مومنوں سے. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے ان پہ اتارا اطمینان. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب فرمائیں گے فتح جلدی. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فأجل لکم هذه، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ بہت بڑے غنیمتوں کا جو تم لوگے، بس اللہ نے یہ غنیمت تمہارے لیے جلدی کر دی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نشانی ہو ایمان والوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دیں گے اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے تم کو سیدھے راستے کی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا،
اس کے علاوہ بھی ایک فتح ہے جس کو تم حاصل نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے اس کو بھی گھیر لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم سے جنگ کرتے کافر، قتال کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، شکست کھا کے پیٹھ دے کے بھاگتے، وَلَا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے کوئی دوست نہ کوئی مدد کرنے والا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، طریقہ ہے جو آپ سے پہلے بھی گزر چکا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا جب آپ بطن مکہ میں تھے، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو کامیاب کر دیا تھا ان پہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو پہلی بات تو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، یہ بڑی مؤکد بات ہے، یعنی پہلے لام ہے، لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور راضیہ ماضی کا صفہ ہے۔ لا حول لا حول لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، یہ نہیں کہ راضی ہوگا، راضی ہو گیا پہلی بات یہ۔ دوسرا عن المؤمنین، یہ گواہی ہے کہ وہ سب ایمان والے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ جملہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان گئے جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ان پہ اطمینان اتارا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو نصیب کر دی ایک فتح بہت جلد۔ اب سمجھیں اس بات کو کہ جب یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا اور وہ ایمان والے ہیں، پھر جب وہ بیعت کر رہے تھے تو گویا ان کی بیعت اللہ کے ساتھ تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا۔ تو یہ ساری نشانیوں کے بعد اب اگر کوئی آدمی صحابہ پہ ناراض ہو یا صحابہ سے بغض رکھے تو وہ قرآن کی ان آیات کا منکر ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے تم ناراض ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض شیعہ جو ہیں وہ پھر ایک اور بہانہ بناتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ طعن کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی حرم میں بیٹھے تھے کہ ایک رافضی آیا، شیعہ آیا، اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے چند باتیں پوچھیں اور اعتراض کی۔ اس
نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر آپ ایک تو یہ بات بتائیں کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے حضور کو چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، نعم۔ دوسرا اعتراض اس نے کیا کہ حضرت عثمان نے تو غزوہ بدر جیسا جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا نعم، ٹھیک، بالکل شریک نہیں ہوئے۔ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ جس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے اور جس بیعت کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے اس میں بھی حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، بالکل نہیں کی۔ تو اب وہ بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا اللہ اکبر، کہ بھائی میری بات جو ہے دیکھو نا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مان گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دیکھو تم نے بات کی ہے، میں نے اس کا جواب دیا، اب بیٹھو سنو۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو آدمی ایک مذہب بنا لیتا ہے نا اس کے مطابق پھر وہ دلیلیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور اسی سے اپنے آپ کو بھی اطمینان دلاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی مطمئن کرتا ہے کہ دیکھو جناب یہ بات ہے، دیکھو یہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تیرا پہلا اعتراض کہ حضرت عثمان احد میں بھاگ گئے، وہ تو کئی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرا مدنی میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی بھی تو مل گئی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اب وہ چپ۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، تو سنو، حضور کی بیٹی بی بی رقیہ سیدنا عثمان کی بیوی ہیں اور وہ شدید بیمار تھی۔ تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عثمان اگر تم گھر میں رہ جاؤ، اپنی بیوی کا خیال کرو، پتہ نہیں موت آ جائے تو اس کا جنازہ، تجہیز، تکفین، تدفین سارا انتظام کرو، تو اللہ نے اگر ہمیں بدر میں کامیاب کیا تو تجھے ایک بدری صحابی کا حصہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور حضور نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، بیوی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان کو گھر میں رکھنے والا تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو سہم بھی دیا، حصہ بھی دیا اصحاب بدر کا، اور آپ نے خوشخبری بھی دی کہ تم ثواب میں بھی برابر کے شریک ہو۔ تو یہ سن لو۔ تیسری بات تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان نے بیعت رضوان نہیں کی، ہم نے فرمایا بدبخت وہ تو بیعت ہی عثمان کے لیے ہوئی ہے کہ جب حضرت عثمان مکے میں چلے گئے اور خبر یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو اب حضور نے ان کا انتقام لینے کے لیے بیعت کی۔ تو یہ تو ساری بیعت ہی حضرت عثمان کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے حضور کو خبر دی تھی، علم دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس جیسی بیعت بھی ہو سکتی ہے کسی کی؟ اللہ اپنے نبی کو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیں اور عثمان کی طرف سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا خذھا معک فاذھب، اب یہ جواب بھی لے لو اور جاؤ، جو کچھ جا کے بکواس کرنا ہے کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، جیسے حضرت عثمان پہ الزام لگایا، اسی طرح بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ تو صحابہ بعد میں نعوذ باللہ ایمان سے نکل گئے نا، اس وقت تو اللہ راضی ہو گیا۔
وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ گئے، دین سے نکل گئے۔ وہ تو باقی صرف 4 آدمی بچے تھے، باقی تو سارے دین چھوڑ گئے۔ ایک حضرت مقداد، حضرت سلمان، حضرت بلال اور ابی ذر، یہ 4 بندے رہ گئے، باقی تو گئے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، اتنا بڑا جھوٹا الزام ہے کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا کہ مرتدوں سے تو جنگ کرنے والا بھی ابی بکر ہے۔ مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرتد ہوا، اس سے قتال کرنے والا حضرت ابو بکر ہے۔ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کرنے والا حضرت ابو بکر ہے۔ وہ تو مرتدوں کے خلاف لڑ رہا ہے، بدبختوں مرتد کیسے ہو گیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ تمہیں تو 1400 سال بعد پتہ لگ گیا کہ صحابہ بعد میں پھر گئے تھے، اللہ کو پتہ نہیں لگا کہ جن کو میں پروانے دے رہا ہوں یہ تو کل نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور میں ان کے لیے قرآن میں پروانہ رضا اتار رہا ہوں جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو یہ معنی یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اس ذاکر کو پتہ تھا۔ تو یہ الزام بھی صحابہ پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جھانک لیا، جان لیا، دیکھ لیا، اندر باہر کھڑے ہیں، یہ تو خالص سونا ہے، ان میں تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں جو اس آیت سے ثابت ہوئی کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے، لیکن بعض صحابہ کی شان زیادہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی شان زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب الحدیبیہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، ان کی شان جو ہے زیادہ ہے، ورنہ اللہ سب صحابہ سے راضی ہے۔ اللہ نے سب کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ جن سے راضی ہو گیا تم ناراض ہو گئے تو پھر اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، کہ نہیں جناب میں تو ناراض ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے اندر کو بھی جانتا ہوں، کہتے نہیں جناب اندر کیا، وہ تو بس ایسے ظاہراً ملے ہوئے تھے، حضور کے بعد تو پھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آپس میں مہربان تھے، کہتے نہیں جناب وہ تو بی بی فاطمہ کا فتق کھا گئے۔ تو اب فیصلہ اللہ کے قرآن کا، سرکار دو عالم کا مانا جائے یا ایک جاہل کا جس نے محض فرضی قصے بنا رکھے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ لفظ آیا الشجرہ تھا، اور قرآن کی عادت یہ ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ نام نہیں لیتا قرآن، اللہ کے کلام کا یہ طریقہ ہے۔ آ گیا لفظ، آ گیا شجرہ، بس درخت۔ اب وہ درخت کس چیز کا درخت تھا قرآن نے کوئی واضح نہیں، جیسے اللہ نے حضرت آدم کے قصے میں بھی فرما دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بالکل نہ جانا، نہ پھل کھانا، نہ قریب ہی نہ جانا، پھل کیا کھانا۔ اب وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ درخت کون سا تھا جس سے حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، اسرائیلی روایات پڑھ لیتے ہیں، سابقہ کتابوں کی حکایات پڑھ لیتے ہیں، کعب احبار کے اقوال پڑھ لیتے ہیں، وہب بن منبہ کے اقوال پڑھ لیتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اور جی گندم کا درخت تھا اور گندم کھایا تھا آدم نے، اور گندم کھانے کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر گندم کھانے سے ہمارے ابا اماں کو جنت سے نکلنا پڑا، کم از کم تم تو نہ کھایا کرو نا۔
تم تو صرف روٹی نہیں کھاتے، پراٹھے بنا بنا کے کھاتے ہو، تم تو چوریاں بنا بنا کے کھاتے ہو۔ آدم کو اللہ نے نکال دیا، تم ابھی تک نہیں چھوڑتے گندم کو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے بھی، جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم کون ہیں ڈھونڈنے والے کہ وہ گندم تھا؟ اور دوسرا اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو گندم کے درخت تو ہوتے ہی نہیں، گندم کا تو کھیت ہوتے ہیں، درخت تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ لیکن بس ایک زبان پہ چڑھ گئی جی آدم نے گندم دانا کھایا تھا اور آدم نے گندم دانا کھایا تھا، بس ایک جھوٹی قصہ ہے، زبانوں پہ چڑھ گیا ہے اور جاہلوں نے اس کو بنا لیا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ درخت کیا تھا، سیدھی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ نے جب حکم دیا، حضرت آدم و حوا کے کپڑے مبارک اتر گئے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کیا۔ یہاں بھی مولویوں نے بنا لیا جی وہ کیلے کا درخت تھا، بھی تم وہاں ساتھ تھے کیلے کا درخت، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ یاد رکھو اللہ عالم کون سا درخت تھا، جنت میں کوئی ایک درخت ہے؟ ہم نے جو دیکھ لیا کہ کیلے کے پتے بڑے ہوتے ہیں، یعنی اور کسی درخت کے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو جب اللہ، اسی لیے یہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بس اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک درخت تھا جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بیعت لی۔ اچھا، بعض لوگوں نے کتب سابقہ سے کہا ہے کہ شجرۃ السمرۃ، جسے آپ کہتے ہیں کیکر، ایک تو شیشم ہے نا، ایک کیکر کا درخت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیکر کا درخت تھا۔ اچھا، بعد نے یہاں بھی لکھا ہے کہ طلحہ، وہ طلحہ کا درخت تھا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ طلحہ تو کہتے ہیں کیلے کے درخت کو، طلحہ عربی میں کہتے ہیں کیلے کا۔ اللہ نے فرمایا فی سدر مخضود وطلح ممدود، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والے جو ہیں ایسے جنت کے درختوں میں ہوں گے، وہاں بیری کے درخت ہوں گے اور وہاں موز کیلے کے درخت ہوں گے۔ اسی لیے جب یہ آیت سنی نہ تو ایک اعرابی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے نا درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے بندو عادت بناؤ، حضور کا نام آئے تو زبان پہ درود خود بخود آ جائے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں پڑھو جی درود شریف پڑھو۔ تو ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں سنا ہے ان فیہا شجرۃ موضیۃ، کہ قرآن میں ایک ایسے درخت کا ذکر ہے کہ جنت میں درخت ہوگا، اور ایسا درخت جو ایذا دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اور جنت تو تکلیف سے پاک ہے، تو وہاں یہ درخت کیسے آ گیا؟ حضور نے فرمایا بھی کون سا درخت ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں آتا ہے نا فی صدر ممدود، صدر کہتے ہیں بیری کا درخت، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیری میں تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، آدمی کو لگ جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں، وہاں یہ بیری کا درخت کہاں پہنچ گیا؟ تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا تم نے قرآن پورا نہیں پڑھا نا، آدھا پڑھ کے ترجمہ کر رہے ہو اللہ کے بندے۔ انہوں نے کہا کیا مانا؟ آپ نے فرمایا آگے نہیں پڑھا کہ فی صدر منضود، منضود کا معنی جس کے کانٹے شانٹے اڑا دیے جائیں، صاف کر دیا جائے، اور ہر کانٹے کے بجائے وہاں ٹہنی ہے جس پہ پھل ہے، اور وہ صدر ایسا ہوگا جس کے 36 قسم کے رنگ ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تم نے یہ دنیا کا بیری کا درخت بنا رکھا ہے شریف آدمی، وہ تو جنت کی بیری ہے۔
یہ تو دنیا کا درخت ہے جس میں کانٹے ہیں. وہاں اللہ نے بتا دیا منضود بنا نزدہ، یعنی جس کے کانٹوں کو ختم کر دیا جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا پھل ہی پھل ہوگا اس پر، اور اس بیری کے انواع و الوان جو ہے وہ 36 قسم کے ہوں گے، اور ہر دانے کو جب وہ من چکھے گا تو اس کا نیا ذائقہ ہوگا. تو وہاں اللہ نے نام لیا ہے فی سدر منضود وطلح مخضود وطلح منضود. طلحہ مانا کیلے کا درخت، اور تا بر تا جس پر سارے کے سارے نیچے سے لے کر اوپر تک سب کیلے لگے ہوں گے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو درخت تھا نہ وہ کیکر کا تھا اور نہ وہ موز کا یعنی کیلے کا تھا. عام درخت تھے جو صحراؤں میں اور وادیوں میں ہوتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا اونچا درخت بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ جب حضور بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی شاخیں جو تھی نا حضور کے بدن سر مبارک پہ آ رہی تھی، تو ایک صحابی ان کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا تاکہ حضور کو شاخ نہ لگے. اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال آئے نا تو اس درخت کو ہم نے تلاش کیا تو ہمیں ملا ہی نہیں. اللہ کی حکمت ہوگی نا. اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنی شروع کر دی اس درخت کے نیچے کہ یہ شان والا درخت ہے اور برکت والا درخت ہے. یہاں حضور پاک نیچے بیٹھے تھے اور یہاں قرآن اترا، یہاں فتح ہوئی، یہاں صلح ہوئی اور مومنوں کو کامرانی ملی. تو انہوں نے وہاں نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کٹوا دیا. لیکن یاد رکھو، راجع بات یہ ہے کہ خود اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم بیت والے ہیں، لیکن ہم بھی ڈھونڈتے رہے تو ہمیں وہ درخت نہیں ملا. اللہ جب کسی کو اس کی وجہ حکمت ہے نا، اگر وہ درخت مل جاتا تو اس زمانے کے مسلمان تو خیر پکے تھے، خیر القرون والے بھی پکے تھے، اور آج کے ہمارے حاجی ہوتے ماشاءاللہ یہ تو ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا گھر لے جاتے ہیں. ان نے دیکھا نہیں مدینہ شریف میں حضرت سلیمان کے لیے جو حضور نے کھجوریں لگائی تھیں، انہوں نے ان کھجوروں کو جناب مل مل کے اور جفیاں ڈال ڈال کے کھجوریں گر گئی، ہڈیاں ان کی چوس کے کھا گئے. یہ تو اس درخت کو نہ چھوڑتے جناب، یہ تو اس کا تنکا تنکا کر کے لے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے چھڑا دیا کہ کس نہ ہوگا، نہ یہاں بدعت ہوگی، نہ شرک ہوگا، نہ اور کسی قسم کی بات ہوگی. اللہ جب بچانے پہ آتے ہیں تو یوں بچاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، کسی کو کہو تو کہے گا پاگل ہو گئے. حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جو لاہور میں جن کے مزار کو داتا صاحب کا مزار کہتے ہیں، حالانکہ داتا لفظ کہنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، داتا اللہ کی ذات ہے. جیسے لوگ غوث کہہ دیتے ہیں، غوث اللہ کی ذات ہے. یہ ایک رواج پڑ گیا ہے لوگوں میں، اللہ ہدایت دے. تو بہرحال ان کا نام تھا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، بڑی زندگی انہوں نے عبادت میں زہد میں گزاری ہے، اور ہزاروں لوگ ہدایت پا گئے، مسلمان ہو گئے. تو اب جہاں ان کا مزار انہوں نے بنایا ہوا ہے نا جی، جس قبر مبارک کو یہ باقاعدہ گلاب کے عطر عرق سے دھوتے ہیں اور سونے کے دروازے، وہاں حضرت علی ہجویری کا مزار ہی نہیں ہے. یہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں حضرت علی ہجویری بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. یہ قبر مبارک نہیں ہے آپ کی. اللہ نے ان کو شرک سے بچانا تھا نا، ہمارے سجدوں سے اللہ نے چھڑانا تھا نا اپنے بندے کو. ان کی تو مزار مبارک جو ہے، جو آپ کا شالیمار باغ ہے نا، اس کی دیوار کے نیچے ہے. اللہ نے ان کو چھپا دیا کہ میرے بندے پر شرک تو نہ ہونا بعد میں. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں.
کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو بعد میں آنے والوں کے شرک اور بدعات سے بچانا چاہتے ہیں تو چھپا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا اصحاب کہف کا کتنا بڑا واقعہ ہے، وہ کتنے بڑے ولی تھے کہ 309 سال تک سوتے رہے اور ان کی ذرا بھی حیت نہیں بدلی۔ دیکھو ورنہ 309 سال تک بندے کے بال کہاں پہنچ جاتے، 309 سال تک یہ ناخن کہاں پہنچ جاتے، 309 سال تک تو جناب مونچھیں اور داڑھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے، ان کی شکل ہی بدل جاتی نا۔ 309 سال اللہ نے سلا دیا اور ذرا بھی شکل نہیں بدلنے دی، جیسے سوئے تھے اسی طرح سوئے رہے۔ اچھا اب اتنی لمبی مدت آدمی ایک طرف سو جائے نا، آپ دیکھیں نا رات کو آپ دیکھیں نا کروٹ بدلتے ہیں، کیوں؟ وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے، آپ پھر اس کروٹ پہ آ جاتے ہیں، وہ گرم ہو جائے پھر آپ اس کروٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی انتظام کر دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اتنے عرصے کے بعد میرے بندوں کی کروٹ بدل دیا کرو۔ اب جناب اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس غار میں جا کے ان کو دیکھنا چاہے نا، ملیت منہا روبن، ایسا روب پڑ جاتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے پیچھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے ان کو چھپا دیا تاکہ شرک نہ ہو۔ پہلے تو غار کسی کو ملتی نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ مر گئے، اور اگر مل بھی جائے اور اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کرو تو ایسا دہشت پڑتی ہے کہ بندہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس درخت کو بھی چھپا دیا تاکہ اس کے بعد اس پر کسی قسم کے سرکار دو جہاں کے زمانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ وہاں سجدہ گاہ بنا لیں، ایسا نہ ہو لوگ وہاں بدعت اور شرک کا بازار گرم کر دیں۔ تو یہ دو باتیں آ گئیں۔ اب تیسری بات، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ اطمینان اتار دیا۔ بھئی معمولی بات تو نہیں تھی نا جی کہ حضور نے فرمایا کہ چلو مکے چلتے ہیں، عمرہ کرنا ہے، اب دو چادریں احرام کی باندھ کے ایک تلوار ہاتھ میں لے کے دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، مذاق ہے؟ اور تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں جب پتہ ہو کہ آگے دشمن ہے۔ اور پھر ہمارے اور مکے کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حدیبیہ سے مکہ شریف 10-12 کلومیٹر ہے۔ ان کو تو مدد بھی مل سکتی ہے، ہماری کون مدد کرے گا؟ اور پھر 1400 کا لشکر جو ہے وہ مکہ مدینہ سے چھوڑ کے چلا جائے تو پیچھے خیبر والے ہیں، یہودی ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں، بنو غطفان ہیں، یہ سارے قبیلے دشمن ہیں، وہ مدینے پہ حملہ کرتے، ہمارے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں تو کون مدد کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان اتار دیا، ان کے دلوں میں ایسی اطمینان کی لہر اتار دی کہ جو میرا مدنی فرماتا گیا وہ مانتے گئے۔ چلنا ہے حاضر، احرام باندھنا ہے حاضر، لبیک پڑھنا ہے حاضر، دشمن پکڑے گئے ہیں چھوڑ دو حاضر، اب یہاں رک جاؤ حاضر، اب بیعت کرو حاضر، اب صلح کرو حاضر۔ تو یہ جو امتحان ہے صحابہ کا، یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے نا، وہاں تو بڑے بڑے کے پاؤں ہل جاتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے ان کو نصیب کر دی ایک فتح اور جلدی۔ اور اس فتح سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو، راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد صرف 20 دن ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد خیبر کے لیے روانگی ہو گئی۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے خیبر فتح کرا دیا، وہ اتنی بڑی جنگ بھی نہیں ہوئی، بعض قلعوں پہ لڑائی ہوتی رہی، لیکن وہ ہوتا ہے نا کھلے میدان میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی ہو نہیں ہوئی۔ خیبر فتح ہو گیا، سارا علاقہ فتح ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی خیبر صرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں تھے، اور کوئی نہیں جائے۔ صرف حضور پاک نے واپس آنے کے بعد
جو مہاجرین حدیبیہ میں بھی نہیں گئے تھے ان کو بھی حضور نے عطا فرما دیے، اسی طرح اشعری قبیلے کو بھی عطا فرما دیے، اسی طرح دوسری قبیلے کو بھی عطا فرما دیے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں وہ سہم نہیں تھا بلکہ وہ تو خمس تھا کہ پانچواں حصہ جو ہے بیت مال غنیمت کا لے کے حضور بیت المال میں رکھ دیتے تھے، وہ تو پانچویں حصے سے ان کو دیا ہے، ان کو صحابہ کے حصے سے نہیں دیا، مجاہدین کے حصے سے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ فتح تو ہم نے ان کو فوراً دے دی، لیکن آگے بھی ہم خوشخبری سنا دیتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً۔ میرا مدنی آپ کے صحابہ کے لیے بہت بڑی غنیمتیں ابھی اور آگے آئیں گی، یہ تو ایک ہے اور بڑی بڑی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیما۔ اللہ نے فرمایا کہ اور بڑی مغانم اور بڑی مال غنیمت تمہیں ملیں گے۔ اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمت والے بھی ہیں، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها وأجل لكم هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں بہت بڑے غنائم کا جو تمہیں ملیں گی لوگے۔ اللہ نے اس غنیمت کو تو جلدی تمہیں دے دیا اور پھر لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تم سے روک لیا، ورنہ مکے والے حملہ کر دیتے، ان کے لیے تو بالکل یعنی کھلا ہوا شکار تھا نا کہ 1400 صحابہ ہیں اور لشکر بھی نہیں اور ہتھیار بھی نہیں اور جنگ کے لیے بھی نہیں آئے، نہ زرہ ہے نہ خود ہے نہ سلاح ہے، صرف تلوار اگر حملہ کر دیتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ وہ بھی تم پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کو مدینے پر حملہ کرنے سے بھی ہم نے روک دیا کہ کوئی جرأت نہ کر سکا۔ اور بعد کہتی ہیں کہ بنو غطفان نے سوچا تھا کہ ہم حملہ کر دیں لیکن اللہ نے ان کو بھی روک دیا، اور یہ جنگ نہ ہوئی، صلح ہو گئی، ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ یہ کیا ہے؟ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تمہارے بعد آنے والے ایمان والوں کے لیے نشانی بن جائے گے۔ دیکھو جب اللہ مدد کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے تم کو سیدھے رستے کی ہدایت کی کہ تم ہر حال میں میرے مدنی کے غلام رہے، ہر حال میں میرے مدنی کے تابع رہے، حضور کے فرما بردار رہے، حضور کے غلام رہے، حضور کے اطاعت گزار رہے، اور اللہ نے دین و دنیا میں تمہارے مرتبے کو بلند کر دیا۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ کوئی کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ دل کی سوچ ہے، اور کوئی کہتے ہیں یہ محنت ہے۔ اب میرا بھائی ایک پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی کہتے ہیں، کون کوئی؟ یعنی یہ اچھا سوال ہے، یہ تو وہی شیعہ والی روایت ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں راوی کہتا ہے۔ او بدبختو، کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے، چناب سے نکلا ہے، کون سا راوی ہے جو کہتا ہے؟ اچھا، بعض کہتے ہیں آواز آتی ہے، کربلا سے آواز آ رہی ہے، کس کی؟ یزید کی آواز آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے، حضرت حسین کے تو سارے ساتھی شہید ہو گئے، تمہیں کس کی آواز آ رہی ہے؟ باقی بیویاں ہیں یا حضرت زین العابدین ہے وہ بیمار ہیں، تمہیں جو آواز آ رہی ہے کربلا سے، کس کی آواز آ رہی ہے؟
اچھا ہمارے یہ جو حلوائی برادری ہے وہ بھی کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے. کون سی حدیث؟ کس کتاب میں وہ حدیث ہے؟ کیا مرتبہ ہے؟ وہ صحیح ہے، حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث غریب ہے، وہ معضل ہے، وہ منقطع ہے، وہ موضوع ہے. کون سی حدیث؟ بس حدیث شریف میں آتا ہے. اچھا بعد میں اس سے بھی وہ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے. کون سے بزرگ یار؟ کسی بزرگ کا نام تو لو نا. آخر یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ بس کہہ دو بزرگوں نے فرمایا ہے. کوئی کہتا ہے، کوئی سے کون مراد ہے اس کا نام لو. یاد رکھو کہ ایمان جو ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالارکان. زبان پہ ذکر ہو دل میں نہ ہو تو ایمان نہیں، دل میں ہو زبان پہ اقرار نہ ہو تو ایمان نہیں. دل میں بھی ہے اقرار بھی ہے لیکن اس ایمان کا نتیجہ اور پھل تیرے بدن پہ ظاہر نہیں ہوتا تو پھر بھی کوئی ایمان نہیں. تو ایمان یاد رکھو کہ دل سے شروع ہوتا ہے، زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے اعضاء جو ہیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ تم نماز میں کھڑے ہو، کبھی رکوع میں کھڑے ہو، کبھی سجدے میں کھڑے ہو، سارا بدن اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے. یہ ایمان ہے. تو اس کی جامع تعریف یہ کی ہے. اصل تو تصدیق ہے لیکن کامل مکمل تعریف یہ ہے کہ تصدیق باللسان و اقرار، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. انی کتبت فی المدینہ اللہ عالم ماذا كتبت لا اقدر اقرأه ولا افهمه. کہتے ہیں جی کہ حدیث میں نمازی کے آگے گزرنے کی ممانت ہے. بالکل ممانت ہے، ہر جگہ ممانت ہے، صرف طواف والے گزر سکتے ہیں، باقی ہر جگہ ممانت ہے. حرمین ہوں یا کوئی مقام ہو، چونکہ یہاں حرم اتنا بڑا ہے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں نکلنے کے لیے، اس لیے توسع کیا جاتا ہے، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر نکلنا مجبوری ہو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے. مسجد کو اٹھا کے دوسری جگہ نہیں منتقل کیا جا سکتا. مسجد کو بندہ تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ سلا دو گے. جس جگہ کی نیت ہو گئی کہ یہ مسجد ہے وہ قیامت تک مسجد ہے. آپ نے جو خواب دیکھا مجھے پتہ نہیں لگتا خواب کا، کسی اور آدمی سے پوچھو جس کو تعبیر کا پتہ ہو. مجھے اپنے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا، تیرے خوابوں کا میں کیا کروں گا. شادی کا عمرہ جناب آپ نہیں کر سکتے، زندہ ہو یا مردہ ہو شادی کا نہ کرو. تم اپنی بیوی کو تو راضی کرو، شادی کا بعد میں دیکھا جائے گا. جب بیوی مر جائے تو پھر شادی کا کر لینا. تمہیں شادی کا آخر کیوں فکر ہے؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ شادی کوئی رشتہ تو نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرک ہوتا ہے کہ جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں ان میں کسی کو شریک کرو. عالم الغیب اللہ ہے. اب تم کہو انبیاء اولیاء بھی عالم الغیب ہے تو شرک ہے. تمام کائنات میں تصرف کرنے والا اللہ ہے. آپ کہو جی پیر بھی کر سکتا ہے تو شرک ہے. اولاد دینے والا اللہ ہے، آپ کہیں پیریں دیتا ہے تو شرک ہے. یہ شرک ہے. غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے، صرف حجر اسود کو چومنا جائز ہے. میرا بھائی ہے وہ وحدت الوجود اور حلول کو جانتا مانتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت. انشاءاللہ نہ وہ حلول کا معنی سمجھتا ہوگا نہ اس کو وحدت الوجود کا معنی آتا ہوگا. سن رکھا ہے کیسے وحدت الوجود ہوتا ہے.
یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں جو ہیں پتہ ہی نہیں. اور بہرحال دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے اور ایسے چکروں سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ پتھروں کے فائدے ہوتے ہیں اللہ کے بندے. ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، بغیر فائدے کے اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز ایسی پیدا کی ہے جو بغیر فائدے کے؟ اب دیکھو مٹی ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، ریت ہے اس کا اپنا فائدہ ہے. اچھا جو آگ جلانے کے بعد راکھ ہوتی ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، زخم پہ ڈال دو خون بند ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے نا. اسی لیے بعض پتھر خشک ہوتے ہیں، بعض پتھر نرم ہوتے ہیں، بعض پتھر گرم ہوتے ہیں، بعض پتھر میں مقناطیسی اثرات ہوتے ہیں. ابھی آپ طائف جائیں نا تو آپ راستے میں جب چڑھائی شروع ہوگی آپ کے کان بند ہو جائیں. تو یہ تو ہوتا ہے. باقی یہ رکھنا کہ بھئی فلاں پتھر پہننے سے میری قسمت سنور جائے گی، یہ شرک ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو میں نے کہا تھا کہ پتھروں میں بھی فوائد ہیں. عقیق کے اپنے فائدے ہیں، زمرد کا اپنا فائدہ ہے، نیلم کا اپنا فائدہ ہے، الماس کا اپنا فائدہ ہے، لاجورد کا اپنا فائدہ ہے. اسی طرح سنگ احمر ہے، سنگ اسود ہے، سنگ اخضر ہے. تو ان کے اپنے اپنے فائدے تو ہیں. حکما دیکھا نہیں کہ باقی تو ان کے کشتے بناتے ہیں. یہ کشتہ عقیق ہے، یہ کشتہ مرجان ہے، یہ کشتہ مجوہرات ہے، یہ کشتہ الماس ہے، یہ کشتہ تانبا ہے. تو ہر چیز کا فائدہ تو ہے. لیکن یہ جو قسمت کے ساتھ ملاتے ہیں کہ تیرا ستارہ جو ہے فلاں پتھر سے ملتا ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کوئی نفع نقصان نہیں. مدینے سے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے 18 میل پہلے اذان ہو گئی تو ہم نماز پڑھیں گے. اب مسافر ہیں، جب تک گھر نہ پہنچو 18 میل کا کیا مطلب؟ جب تک آپ اپنے گھر میں نہ آئیں آپ مسافر ہیں، قصر نماز پڑھیں گے. باقی جو ہے نا جی کہ دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھنا، تو وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو قائل ہیں کہ سفر میں قصر بھی کرو اور دونوں نمازوں کو ملا بھی دو، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ. لیکن امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے کہ جمع صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے اور اس کے علاوہ کہیں جمع نہیں ہے. یہ جو جمع ہے وہ کہتے ہیں یہ جمع سوری ہے کہ بھئی ظہر کو دیر کر دو، عصر کو جلدی پڑھ لو، دونوں نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی، ہوگی اپنے اپنے وقت میں. تو بہرحال ان کے نزدیک بھی حدیث ہے اور حنابلہ کے پاس بھی حدیث ہے. جو جمع کرتے ہیں ہم نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا ہے، اور جو جمع نہ کریں اپنے اپنے وقت میں پڑھیں ان پر بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوتا جو ہے توقید سے ہے، اور توقید جو ہے وہ تعیین کو کہتے ہیں، وہ اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی. اور دوسری ان کے پاس حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حضور ظہر کا وقت ہو گیا ہے، قافلے کو روکنے کا حکم دیں. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو آگے پڑھیں گے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے کافی دیر کر دی، پھر دیر کرنے کے بعد پھر اپنے اونٹ قریب لے گئے حضور کے، پھر یاد دلا حضور الصلاۃ 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 امامکم الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو. تو کہتے ہیں انہیں تیسرے دفعہ پھر یاد دلایا، پھر بھی حضور نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے نماز پڑھیں گے. تو آپ نے ظہر کو اتنا مؤخر کر دیا کہ ظہر کا آخری وقت ہو گیا. پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہو گئے عصر کا پہلا وقت شروع ہو گیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی. تو ان کے پاس بھی یہ حدیث رسول اللہ ہے، کوئی امام اپنی طرف سے نہیں کہتا. ویسے بھی ظہر کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر گرمیوں میں ٹھنڈا کر کو پڑھا کرو، یعنی دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ شدید گرمی جو ہے گویا یہ بھی جہنم کے اثرات میں سے ایک اثر ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ
تمام ان کے ماننے والے مجتہدین مقلدین تمام پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے بغض سے، اناد سے، تعصب سے بچائے۔ کہتے جی کہ عید میلاد النبی اگر دین ہے تو مجھے بتائیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بی بی فاطمہ، حسن، حسین نے اس دین کو چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں منایا؟ اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے عید میلاد النبی منایا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں مناؤں گا۔ یہ تو حضور کے زمانے کے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مظفر، مصر کا بادشاہ تھا، عوام اس کے مخالف ہو گئے، لوگ مخالف ہو گئے، روزانہ مظاہرے ہونے لگے۔ اس نے کرائے کے مولویوں کو بلایا کہ ان لوگوں کو اب میں کیسے چپ کراؤں؟ ہر جگہ کرائے کے مولوی بھی ہوتے ہیں نا، سرکاری مولوی، سرکاری درباری حلوائی، اہل حق بھی ہوتے ہیں، لیکن اہل حق مارے کھاتے ہیں اور یہ حلوے کھاتے ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے۔ ہوتے وہ بھی مولوی ہیں، ہوتے وہ بھی مولوی، لیکن اہل حق کے مقدر میں مار ہے اور ان کے مقدر میں حلوہ ہے انشاءاللہ، باقی مار جہنم میں انشاءاللہ۔ ابھی مزے کر لیں، پیٹ اچھی طرح بڑھا لیں تاکہ آگے فرشتے جو ماریں تو کچھ مزہ تو آئے نا مارنے کا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو بلایا کہ یار یہ لوگ میرے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب لوگوں کو راضی کرنا معمولی سی بات ہے، آپ ایسا کریں، آپ ہی 12 ربیع الاول آنے والی حضور کی عید میلاد کا اعلان کر دیں اور جلوس نکالیں اور جھنڈیاں لگائیں اور خیراتیں کریں اور دیگیں پکائیں اور پھر ہم جھوم جھوم کے نعتیں پڑھیں گے۔ جناب شروع کیا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو عاشق رسول ہے، اس کی مخالفت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سارے کے سارے راضی ہو گئے۔ تو اصل یہ وہاں سے چلی ہے حضور، یہ نہ نبی کی سنت ہے، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی۔ تو اس لیے بہرحال، اور اگر تمہیں حضور پاک سے واقعی محبت ہے، اللہ کے حرم میں میری درخواست ہے کہ جتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے تم بجلیوں پہ اور لائٹنگ پہ اور ان پہ خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کے نبی کی غریب امت کے مسکینوں کو دے دو جو کھانے کے لیے اپنے بچے بیچ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تمہیں زیادہ ثواب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ وہاں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تیرے نام پہ کلمہ پڑھنے والوں کی لاشیں اور خون اور بدن کے چیتھڑے سڑکوں پہ اڑ رہے ہیں، مولا معاف کر دے۔ مولا ہم نے بڑی گناہ کیے ہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، ہم نے تیرے قرآن کا انکار کیا، ہم نے تیری شریعت کا انکار کیا ہے، ہم نے تیرے نام کا انکار کیا، ہم نے تیرے قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کو جلا دیا۔ یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔